تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ پورے کائنات کا خالق مالک ہے. تمام عالمین کا پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کے ساتھ ہم نے کیا ہونا ہے؟ مخلص ہونا ہے. اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام. اللہ کو خوش کرنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے قربت اختیار کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں. کسی قسم کا مسئلہ ہے، الجھن ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی پیر نہیں ہوں نہ، ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں. لیکن یہ کہ کوئی پرابلم مسئلہ حل نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز پڑھیں، پاک صاف رہیں، حرام مت کھائیں، اللہ سے توبہ طیب کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، وہ اعمال کریں جو اللہ کے محبوب کو پسند ہیں، توبہ کریں اللہ اپنے گناہوں پہ، سر پہ سجود ہو کے اللہ تعالیٰ کی حضور گڑ گڑائیں، روئیں، تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں. آپ کے سارے مسائل کا حل یہی ہے. سجدہ جسے کہتے ہیں، سجدے سے دور نماز نہیں پڑھتے اور پیروں کے ساتھ آپ ویسے جا رہے ہیں ادھر ادھر، اس کا فائدہ نہیں ملے گا. کرنے میں ذات اللہ کی ذات ہے. ہمارا ایمان عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. کرنے میں ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. کن فیکون، اللہ کہتے ہو جائے وہ چیز ہو جاتی ہے. اس طرح اپنے والد کو ناراض کیا، والد صاحب کو، اپنی امی کو ناراض کیا، اور آپ پورے دنیا کے پیروں کے پاس چلے جاؤ نا، اللہ راضی نہیں ہوگا، کام بھی آپ کو کوئی نہیں ہونا. اپنے جو بڑے پیر ہیں آپ کے والدین ہیں، ان کو راضی کریں، ان کی خدمت کرو، ان کی حکم دولی مت کریں، پھر حرام مت کھائیں، برے کام نہ کریں. پھر وہ جو شارک سے زیادہ قریب ذات ہے وہ آپ کی بات سنتی ہے. اور پھر کثرت سے درود و سلام پڑھیے. کام آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. ہمارا یہی ایمان ہے، ہمارے کامیابی کا راز یہی ہے. الحمدللہ ہر جگہ کامیابی مجھے ملتی ہے. اس کا راز یہی ہے کہ والدین کو ہم نے خوش رکھا ہوا ہے، راضی. آپ یقین کریں ہمارے والدین میری دعائیں، مجھ سے دعائیں منگواتے ہیں. کتنے بڑے بزرگ ہیں اور مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں مانگیں. سسٹر میرے لیے مجھے کہتے ہیں ہماری دعائیں مانگیں. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آج یہ میسج سٹارٹ میں نے پیش کر دی. اور پھر محنت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. ایک بچہ محنت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور کسی اور کے آسرے پہ بیٹھا ہوا ہے، جسٹ وہ تعویذ لکھے گا، چف مار دے گا، میرا کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. محنت شرط ہے. محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو بندہ محنت کرتا ہے. اللہ کا محبوب بن جاتا ہے محنت کرنے والا. ایک مزدور جو محنت کر کے روزی کماتا ہے نا، 500 یا 1000 روپے دیہڑی کما رہے ہیں، وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. وہ اللہ اسے پسند، اللہ اسے محبت کرتے ہیں. اس کے برعکس وہ بندہ جو حرام کھا رہا ہے، ویئرڈ گاڑی میں پھرے، حرام کھانے والا شخص، دنیا تو اس نے بنا لی لیکن آخرت میں اس کو ٹھکانہ نہیں ہوگا جنت میں، دوزخ میں سڑے گا جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگ کے جائے گا. تو ایمان کی حالت میں اللہ سے دعا مانگنی، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اور وہ لوگ جو فراڈ کر رہے ہیں، سادہ لوگ معصوموں کے ساتھ لوٹ مار کے بازار گرم کیا ہے، تجارت کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا نام یوز کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ہم نے مرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرنا بھی ہے. تو اس لیے سب کے لیے میسج تھا، جتنے بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، کہ اپنا قبلہ ٹھیک رکھیں، عقیدہ ٹھیک رکھیں، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیں. اولیاء اکرام کے پاس جائیں، قبرستان جانا چاہیے، علماء اکرام سے ملنا چاہیے، اولیاء اکرام سے محبت. لیکن وہ اللہ کا ولی ہے جو شریعت پہ چلے. جو صاحب شریعت نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک تو مجذوب ہے نا، اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں آتی.
لیکن بظاہر گناہ کرتے نماز نہیں پڑھتا ہے، ہوش حواس میں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر اس کو پھر بھی ماننا ہے بیوقوفی ہے. اور جادو کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ویسے بھی جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شیطانی کی طرف جا رہے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ آپ باتیں آپ کے کویشچنز اور آنسر کی جانے. پہلے ان چھوٹے بچوں سے میں پوچھوں گا کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، چھوٹوں کی. اچھا بچے یہ بتائیں مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ مترادف جی وہ الفاظ جو ہم معنی ہوں مترادف الفاظ. جیسے مثال کے طور پہ جیسے انسان، بشر، چشم، آنکھ، آفتاب، سورج اور محل. خلیل اللہ اور حکیم الامت کو گرامر کی روح سے کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ لقب. وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق سے بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت. اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس جملے میں اس کیا ہے؟ جی آپ اس میں اشارہ. خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے. اس جملے میں خدا کیا ہے؟ جی مرجع. گڑی سے گڑیال، گرامر سے گڑیال کیا ہے؟ گرامر کی روح سے. گرامر میں کیا ہے؟ اس میں مکبر، بڑا کر دیا نا، گڑیال. پشاور سے پشاوری میں پشاوری کیا ہے؟ صفت نسبتی. نسبت ہے، نسبت لاہور کی نسبت ہے. محمدی محمد کی نسبت ہے. پاکستانی پاکستان کی نسبت ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ نسبتیں ہیں. ہم تو نسبتوں کے لوگ ہیں. یہ نہ کوئی سمجھے کہ سارا ایسی بات کرنا، نسبتوں کو ماننے والے ہیں. وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق سے پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. فعل. غلط بتائے، تیز وہ جذباتی ہو، غلط بتاتے ہو. اس طرح نہ کرو احمد. اچھا یہ جو حروف ہے نا، کا، پر، میں، سے، تک وغیرہ، اس کو کیا، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جی بتاؤ، شاباش. حروف جار. خیر ہے، چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں. جی نیکسٹ آگے ہم شوق سے پڑھا رہے ہیں. کیا ہے؟ شوق سے. اگر وہ محنت کرتا تو امتحان میں کامیاب ہو جاتا. اس جملے میں اگر کیا ہے؟ حروف شرط. لاتے اس لیے کہ بچے کی تصویر آئے نا صحیح کلیئر. ہم پروفیشنل تو نہیں ہے کہ ویڈیو بنانے والے کوئی. پروفیشنل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، پیر صاحب. شاباش، آفرین، خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کون سے حروف ہیں؟ تحسین کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا. تحسین. جھوٹوں پہ ہزار لعنت میں ہزار کیا ہے؟ نفرین. ہزار لعنت کیا؟ ٹھیک ہے، ہزار لعنت. 10 کتابیں، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب نو. عدد آ رہا ہے نا اس میں، کاؤنٹ آ رہا ہے، کاؤنٹ کرنی ہے ہم نے. مرکب عددی، عدد ہے نا، فگر آ گیا، عدد ہے. عدد سمجھتے ہو نا؟ ایسا فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم. نو ابھی یہ بچے نے بتایا پہلے. مکبر تصریف. نو نہیں، تیاری نہیں ہے بچے، تیاری نہیں ہے. میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ کی تیاری نہیں ہے. صحیح تیاری کرو. اچھا بالکل تیاری نہیں ہے. نو، یہ نہیں چلے گا. اب آتے ہیں بڑوں کی طرف. 31 سے 35 ہے، یاد ہیں بچے؟ صحیح پورے دن بیٹھے ہوئے. 1 بائی 1. ادھر سے ہم اسنین سے شروع کریں گے. اسنین جی سادین سے. سادین کا مطلب کیا ہے یار؟ نام کا مطلب آنا چاہیے نا بیٹا. حسنین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام.
جی سادین کا کیا مطلب ہے؟ جی عادل کا مطلب عدل انصاف کرنا. احسن کا رسم کا مطلب ہے نیک اچھا. اپنے نام کا مطلب آنا چاہیے. Yes. Yes, sir. Who was the first man to accept Islam? حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. Good, shabash. Next ہے who accepted Islam first in women? حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Next ہے how many aunties of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم were there? 6 aunties sir. 6. ٹھیک ہے. اور آپ سوچوں کہ انکل کتنے ہیں؟ 10 10. uncle sir. How many rivers flow in the province of Sindh? سندھ میں کتنے دریا؟ 4 rivers. بلوچستان میں کتنے ہیں؟ بلوچستان میں 4. نو. Sindh. سندھ میں 4 ہیں، بلوچستان میں 7 ہیں. 7. کتنے؟ 7. 7. پنجاب میں کتنے ہیں؟ 5 sir. 5. ٹوٹل ریور کتنے ہیں 24 sir. پاکستان میں؟ 24. 24. Who was the first مہاجر migrated to مدینہ؟ حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک. Into which river the river Kabul falls? انڈس. اسٹیمنا اپنا انکریز کرو سارے بچے. اسٹیمنا ہر طرح کا اسٹیمنا انکریز کریں. بولنے کا اسٹیمنا بھی کرو، Yes sir. لکھنے کا اسٹیمنا بھی. لکھو گے نہیں آپ لوگ، چھوٹے بچے اگر نہیں لکھیں گے نا فیل ہو جائیں گے ٹیسٹ میں. پہلے بڑا کلیئر بتا رہا ہوں یہ. اس طرح جو بچے بڑے بچے ہیں جو نہیں لکھیں گے تو آئی ایس بی میں ناٹ ریکمنڈ ہو جائیں گے. کہ وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، لکھنا تیز ہے. ویڈ کو بائیں تو نہیں بتانا، ویڈ تو لکھنا ہے، وہ تو سامنے اسکرین پہ شو ہوگا اور ہم پھر فوراً 8-10 سیکنڈ کے اندر جملہ بنا دینا ہے. پکچر اسٹوری لکھنی ہے، پوائنٹ اسٹوری لکھنی ہے، انکمپلیٹ سینٹینس لکھنے ہیں، یا انیشیل میں آپ نے ایسے لکھنا ہے، 2 ایسے لکھوانے ہیں. تو لکھنے کی کتنا لکھتے ہو آپ ایسن ڈیلی؟ سر 1-1.5 پیج لکھ لیتے. ڈیلی لکھتے ہو؟ ڈائری بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کتنا لکھتے ہو؟ آپ میں دوں یا نہیں خود لکھنا ہے؟ آپ نے پہلے شروع میں بتایا. آپ کتنا لکھتے ہیں؟ میں پوئٹری لکھتا رہتا ہوں. دیکھو نا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بھی میں بک ریویو بناتا ہوں، یہ سارے بچوں کو ہم بتاتے ہیں. یہ دیکھیں بک ریویو بناتے ہیں، اپنا لکھتے رہتے ہیں. یہ سارے اقبال کے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. کیوں لکھتا ہوں؟ تاکہ میں لکھنا بھول نہ جاؤں. گاڑی چلا رہے ہو نا، اگر آپ 2 مہینے چھوڑ دو گاڑی چلانا، آپ یقین کرو اس طرح نہیں چلا پاؤ گے. Yes, sir. تیراکی چھوڑ دو گے، تیراکی بھول جاؤ گے. بولنا چھوڑ دو گے نا، بولنا، کسی سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنے کا کرینہ اور سلیقہ اور مینرز بھول جاؤ گے. ماحول کا اثر ہے نا، اسی لیے وہ بچے کو کیوں کیڈٹ کالج میں کروایا جاتا ہے. وہاں لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے، بولنا بھی سکھایا جاتا ہے، رائٹنگ پریکٹس ہوتی ہے. آپ یقین کریں ملٹری کالج ضلع میں تختیاں بھی لکھائی جاتی ہیں. جب میں وہاں تھا تختیاں، خوش خطی کے لیے ٹیچر مقرر تھا، تختی لکھواتے تھے. وہ کیوں لکھوائے تختی؟ تاکہ ان کی لکھائی کیا ہو، بہتر سے بہترین کی طرف جائے. مثالی پبلک اسکول مظفر گڑھ، وہاں ہر بچے کی لکھائی اچھی ہے. ریزن اسلم سب گریڈ آدمی پریکٹس کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں، تختی لکھواتے ہیں. جن اسکولوں میں لکھنا چھوڑ دیا گیا ان بچے کے اندر اسکل، لکھنا ایک اسکل ہے. اور وہ نہیں کہ آپ دیکھ کے لکھ رہے ہو، اپنے ذہن سے تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے. کوئی چیز ابھی تک میں کچھ نہ کچھ گروپ میں اپنی شاعری کر رہا ہوتا ہوں. میں گروپ میں لکھتا رہتا ہوں نا، نعتیں بھی لکھتا ہوں، میں غزلیں بھی لکھتا ہوں، میں نظمیں بھی لکھتا ہوں، ملی نغمے بھی لکھتا ہوں. میں ہر طرح کے شعر لکھتے ہیں، مزاحیہ چیزیں بھی لکھتے رہتے ہیں، فرمودات بھی لکھتے ہیں، اقوال بھی بن جاتے ہیں. وہ بندہ کہتے ہیں سر آپ نے لکھے، تو اور کس نے؟ گروپ میں شعر کہ میں ہی لکھ رہا ہوں نا. جب نیچے نام ہوگا تو میرا ہی ہوگا. ہاں نام نہیں ہوگا تو پھر کسی اور کی پوئٹری ہے، اس بندے کا نام ہوگا. تو اس لیے آپ لکھیں. لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے کیا ضروری ہے احسن؟ سر آپ کا علم ہونا ضروری ہے. علم ہونا ضروری ہے. Yes, sir. علم ابھی کہاں سے ہم نے حاصل کرنا ہے؟ کتابوں سے. کتابوں سے، نیٹ سے بھی کہتے ہیں. سب سے بیسٹ نالج کا سورس آپ کی لائبریری ہے. ہر بچے کا کارڈ ہونا چاہیے. پبلک لائبریری پنڈی کا نواز شریف پارک کے اندر A ٹائپ کی لائبریری ہے. میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں، کارڈ بنوایا کہ نہیں؟ فری آف کاسٹ کارڈ، کوئی فیس نہیں ہے اس کی. اندر لائبریری ہے، اندر آپ بکس لائیں، 3-4 بکس تو دے دیتے ہیں ساتھ. ان بکس کو پڑھ کے اپنے آپ بجائے اتنا خرچہ کریں بازار سے خریدنے کے. آج کل کتابیں سستی نہیں ہے، مہنگی کتاب 4 سے 5 ہزار کی بک ملتی ہے. اتنا تو بندہ افورڈ اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ کارڈ بنوائیں،
اسلام آباد کی لائبریری کے کارڈ بنوائیں جو پی ایم ہاؤس کے ساتھ ہے, بہت بڑی لائبریری ہے, پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے, پتہ نا اس چیز کا, آپ اس کے کارڈ بنوائیں. وہاں سے اچھی اور ایک ہسٹری کا الگ پورشن ہے, لائبریری کے پورشن بنے ہوتے ہیں, اردو کا الگ ہے, غزلیں الگ, اردو کے اندر بھی پورشن بنے ہیں, غزلیات الگ پڑھی ہیں, کلیات الگ پڑھی ہوئی ہیں, سمجھ آئی بات, دیوان الگ پڑھی ہوئی ہیں. اسی طرح نثر کی بکس, ناول الگ ہیں, افسانے الگ پڑھے ہیں, ایسے کبڈ بنی ہیں کہ پورے یہ کبڈ جو یہ افسانوں کے ہیں, یہ ناولوں کے ہیں, یہ ہسٹری کی بکس ہیں, یہ معیشت سے تعلق ہے, یہ سفرنامے پڑھے ہیں, یہ میتھس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ انگلش کی ناول ہیں. کبھی وزٹ کرو نا, جاؤ وہاں جا کے, ادھر میٹرو میں بیٹھیں 30 روپے لگنے آپ کے, صرف اترو کے ساتھ ہی لائبریری ہے. اس کے کارڈ ہی بنوائیں اور اس کے کارڈ ہی بنوائیں. کارڈ فری آف کاسٹ, کوئی فیس نہیں ہے, ہوگی تو معمولی سی فیس ہوگی, اس ٹائم تو کوئی فیس نہیں تھی, ابھی شاید تھوڑی بہت ہو. کارڈ بننے کے کوئی لیں گے آپ سے 100-200 شاید لے لیں گے. لیکن وہ بچہ اس وقت تک نہیں آگے بڑھ سکتا. نوٹس پڑھ کے آپ یہ کریں کہ میں نوٹس سر عمران کے پڑھ لوں اور میں آرمی میں کپتان بن جاؤں, ممکن نہیں ہے. بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں بچوں کو ساروں کو. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. چمک نوٹ میں چمک تو بڑی ہے میرے, کہ نوٹ بڑے یار, پاس ہو رہے ہیں, بچے بتاتے ہیں پاس ہو رہے ہیں. انیشل تو پاس کر جاؤ گے, آئی ایس بی میں کیا کرو گے, انٹرویو میں کیا کرو گے, ٹیسٹ تو کل آ گیا, چلو ایک بچہ کل ٹیسٹ دے گا, وہی ٹیسٹ دوبارہ آ گیا فرض کرو, یا آپ سلیکٹ سینٹر کے باہر کھڑے ہو گئے, 2-4 بچوں سے وہی کویشچن آپ کے, آپ ٹیسٹ تو پاس کر گئے. فزیکل میں کیا کرو گے, کیا کرو گے بتاؤ مجھے. احسن اگر بچہ نہیں کر رہا فزیکل میں کیا کرے گا وہ؟ سر اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو آپ نہیں کلیئر کر, فیل ہو جائے گا نا. یس سر. وربل نان وربل کی پریکٹس نہیں تو فیل ہو جائے گا. یس سر. اکیڈمی پورے چاہے بچوں نے نوٹس پڑھے ہو, سارے کے سارے نوٹس میرے یاد ہوں. اگر وہ بچہ میڈیکل انفٹ ہے تو میڈیکل انفٹ ہو جائے گا. یہ اکیڈمی والے ویسے ہی کہتے ہیں جتنی اکیڈمی بنی ہے, ادھر آج سلیکٹ ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ بچوں کو کیا بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, جسٹ کیا کرنے کے لیے, فیسیں لینے کے لیے. کوئی اکا دکا ہوتے ہیں 100 میں, کوئی 1-2 بندہ, کوئی انسان کا بچہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا, جو ٹیچر ہے جسے کہہ سکتے ہیں, ٹیچر استاد ہے, جو دوسرے بچے کو اپنے بچے کی طرح لے رہا ہوتا ہے, یار یہ بچہ دور سے آئے, ایسے فیوچر تباہ نہ ہو. اخلاص والے کام ہی ہیں. یس سر. بزنس بنایا لوگوں نے, کیا بنایا ہوا ہے, بزنس. تو بزنس مین کے پاس جانے کی بجائے آپ خود گھر میں اسٹڈی کرو. میرے پاس بھی مت ہیں تاکہ سلیکٹ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, سلیکشن آپ کی ہونی چاہیے. مقصد سلیکشن ہے تو فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. سمپل آپ نے فزیکل اپنے ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. بچوں کو ہم 2 گھنٹے یہاں رگڑا دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک. آج کل ہم چھوڑا ہوا ہے جس اس لیے کہ بیماری تھی. ہم دوبارہ یہ پہلے سے بتا رہا ہوں تیار رہنا ہے. ہم بھی, میں یہ دیکھتا نہیں ہے سردی ہے, یہ گرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, بارش ہے, یہ دھوپ ہے, ہم نکلنا ہی نکلنا ہے. میں ہوں کلندری بندہ ہوں. جو میرے دوست بری میں نے نوکری کی ہے, اتنی برف میں جاتا تھا, ہنستے بھی تھے, یار شاہ جی کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو فٹ رکھیں نا. الحمدللہ آج بھی آپ لوگوں سے زیادہ فٹ ہوں میں. ابھی بھی رننگ کرو, میں آگے نکل جاؤں گا, حالانکہ میں بیمار ہوں, حالانکہ میں کیا ہوں, پیشنٹ ہوں. مطلب 100% یقین میں آگے نکل جاؤں گا. ایک تھوڑا دیکھ لے, جب گئے تھے آپ ادھر ہائکنگ پہ گئے, کدھر تھے آپ, میں کدھر تھا, زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. کیوں, اس لیے پریکٹس کی ہے نا, میرے پیچھے پریکٹس ہے. فزیکل فٹنس کا راز ہے کہ میرے ڈیلی میں 2-3 گھنٹے, بلکہ میں 25 کلومیٹر واک کرتا تھا. رننگ کرتا, واک نہیں, رننگ. کدھر ملٹری کا جیل ہے, میں وہاں سے میں جاتا تھا ملٹری کا جیل میں, جب میں سروس کر رہا تھا. کہاں سائیں جمعہ سرکار ہے سر عالمگیر کا, آنا جانا 25 کلومیٹر ہے. باولی سرکار اللہ کے ولیوں کے پاس میں جاتا ہوں مزارات پہ, 25 کلومیٹر وہاں سے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں پیدل آتا جاتا ہے یار. وہاں ایک ہمارے دوست مل گیا ہمیں, فاروق صاحب, کیا نام, پرنسپل تھے وہ ہائر سیکنڈری اسکول کے, فاروق گوندل صاحب. درود شریف پہ بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. ادھر جائیں, ان کے پاس جا کے دعا کرو. اچھا بجے ادھر جانے کے,
فاروق صاحب کے پاس جا کے دعا کریں. نمبر دوں گا, فاروق صاحب کو ملیں, بھائی کو بتائیں. اس میں سر کی عمر میں 70 سال سے اوپر ایج ہے, 80 سال کے ہیں. وہاں انہوں نے درود شریف کا بنایا ہے کھاریہ میں, جو ان کا گاؤں ہے نا, گوندلا گاؤں ہے. گوندلا کے بچے جو سنتے ہیں ایک سرائل میں, ان کو جا کے ضرور ملیں. وہاں سارے علاقے کو درود و سلام پڑھاتے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی تھی سر سے کہ سر درود شریف کی بک تو لکھی ہے, ایک حلقہ بھی بنا لیں درود و سلام کا. اور سر نے کروڑوں روپے لگا دی اس کے اوپر. اپنا گھر چھوٹا لیکن درود و سلام کے لیے ہونا بھی. عاشق رسول یہ ہوتے ہیں, عاشق لوگ یہ ہوتے ہیں. عاشق لوگ یہ نہیں ہوتے کہ اپنے محلات بڑی بڑی ویٹ گاڑیوں میں پھریں, غریب لوگوں کے پیسے جیب میں بٹور لیں, انہیں بیوقوف بنائیں, شریعت پہ نہ چلیں. وہ شریعت کی بات کرے گا. کیا کرے گا وہ؟ شریعت کی بات کریں گے. ایسے لوگوں سے ملیں. وہ مجھے میری دوستی ابھی تک ہے. وہ کہتے ہیں آپ پیدل آتے ہیں وہاں سے. کیپٹن تھا میں اس ٹائم. میں نے سر میں تو پیدل آتا ہوں, میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے. گاڑی میرے پاس نہیں تھی اس وقت, اور ان کے پاس گاڑی تھی بڑی V8 ٹائپ. کہتے شاہ جی آپ میرے ساتھ, مجھے لینے آ جائے جمعہ پڑھانے کے لیے, مجھے ملٹری کا جلم کے گیٹ پہ لینے آ جائے تھے. کال کہتے میں آ رہا ہوں, تو ساتھ گن مین بھی ان کے ہوتے تھے. جمعہ ہم دور دور پڑھتے تھے جا کے. اور سائیں جمعہ سر کہ مجھے کہہ دے میں آپ کو, میں کہ پیدل ہی جاؤں گا سر, میں نے تھوڑی واک کرنی ہوتی ہے. اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں, گاڑی مجھے کیا ضرورت ہے, میں پیدل جاؤں گا. حضرت سلمان فارس صحابی رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجام تھے. کون تھے؟ ان کا دربار مزار جیلم میں حضرت سلمان فارس پارک بھی بنا ہے, اور وہ جیلم میں دریا کے اس طرف ہے. ملٹری کا جیلم سرائل امگیر میں دریا کے اس طرف ہے. آنا جانا یہ بھی کوئی کام نہیں سفر, اور میں ادھر ہی پیدل جاتا تھا. اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل, ہم نوا ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میرے ساتھ چلتے تھے فوجی کرنل وغیرہ, دوست بہت تھے میرے, اور کہہ رہے شاہ جی آپ کے ساتھ واک. 2 دن سے زیادہ ان کا میرے ساتھ سفر نہیں ہوتا تھا. میں سر آپ میرے چل نہیں سکتے. 2 یا 3 دن کہتے یار اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتے. ماشاء اللہ لا قول ولا قوت الا باللہ. یہ طاقت کیا ہے؟ روحانی طاقت ہے, اور شوق کی بات ہے. اور ہمیشہ پی ڈی ٹیسٹ میں فرسٹ, ہمیشہ پی ڈی ٹیسٹ. افسروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر 6 ماہ بعد, ہمیشہ فرسٹ. میں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں 2 مہینے پہلے پریکٹس کروں گا, میں ریگولر پریکٹس ابھی بھی کر رہا ہوں. میری ایج دیکھو اور کتنی پریکٹس کر رہا ہوں. مری ابھی میں پیدل چلا گیا تھا. مری سے کہیں پیدل میں پنڈی آیا ہوں. پنڈی سے یہاں تک نہیں آیا کہ یہاں تک میں آیا ہوں فیض آباد تک. میں جاتا ہوں بکر منڈی چلا جاتا ہوں. کدھر بکر منڈی ہے, کدھر مری کا مار روڈ ہے. مار روڈ پہ میں نہیں جاتا. میں جی کا گلی کے راستے سے بابا لال سے دربار پہ جاتا تھا. کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے بچے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال نے یہ بات کی. پریکٹیکل نصیحت کرنا آسان ہے, نصیحت پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم نصیحت کم کرتے ہیں لیکن عمل پریکٹیکل کرتے ہیں. پریکٹیکل طریقے سے ٹیچر کر رہے ہیں عمل, لوگوں سے فالوور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ادھر میرے پاس بچے آتے ہیں, کچھ گھبرا بھی جاتے ہیں. بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا نہیں. کیوں بھاگے ہیں بچے, کیوں بھاگتے ہیں؟ روٹین ٹف ہے. ابھی صبح سے میں نے ابھی ٹائم دیکھ لو کیا ہے. صبح کتنے بجے کو اٹھایا ہوا میں نے آپ کو؟ سر صبح ہم 4:30. ڈنڈا لے کے آتا ہوں کہ نہیں؟ تھوڑا لیٹ ہوں. لیٹ ہو جائے تو ڈنڈا لے کے آتا ہوں کہ نہیں؟ سر. اور رات کتنے بجے تک چھوڑتا ہوں میں؟ سر رات کبھی 10 بھی ہو جاتا ہے. اس کی 2 بھی ہو جاتے ہیں. ابھی آپ تو نئے ہیں نا, ابھی تو پتہ کوئی نہیں. یہاں رات 2 یہ بچوں کے منہ اتر جاتے ہیں بیچاروں کے, یہ آتے ہیں جو. لیکن تنگ پڑتے ہو کہ خوش رہتے ہو, یہ بتائیں. تنگ تو نہیں ہے نا؟ اور آپ لوگوں نے سلیکٹ بھی تو ہونا ہے نا, لیڈر کل آپ لوگوں نے بننا ہے. ہمیں کوئی نہیں, مجھے شوق ہے پڑھانے کا. ایک بچہ بھی نہیں ہو مجھے ٹینشن نہیں ہے. اتنے سیٹ اپ میں نے بنایا, اگر ایک بچہ بھی نہیں ہوتا مجھے کوئی, میں نے وائٹ بورڈ لینے, مارکر لینا اور پڑھانا شروع کر دینا. آپ دیکھیں پریویس ویڈیو میں. کورونا کے وقت بچے نہیں, اکیڈمی ہماری فل ہوتی تھی. اکیڈمی سارے کالج اسکول بند تھے. ادھر راشی راستہ میں, ادھر راشی راستہ. کیوں؟ لوگ ایک دوسرے کو بچے سلیکٹ ہو بتاتے ہیں یہاں چلے جائیں. تو اس کا ریزن یہ ہے. اور صرف ہم نے باتیں نہیں کرنی, عمل بھی کرنا ہے.
اس لیے آپ نے ڈیلی, اگر میں کہتا ہوں یا نہیں کہتا, آپ نے ڈیلی 2 گھنٹے پی ٹی کرنی ہے. جو بچے یہاں سنتے ہیں یوٹیوب پہ, اگر آپ 2 گھنٹے پی ٹی کرو گے, اپنے کو فٹ بناؤ گے, اسٹیمنا آپ کا ہوگا, فزیکل فٹ ہوں گے تو آپ سلیکٹ ہوں گے, ادروائز نہیں ہوں گے سلیکٹ. میڈیکل بچہ انفٹ ہے, بیماری لگی ہو, پہلے ڈاکٹر کو چیک کرو, بجائے فیسیں ضائع کرنے کے, کسی کے پاس جانے کے, میرے پاس آنے کے بجائے آپ پہلے میڈیکل چیک اپ کرائیں. ہم سب سے پہلے بچوں کا میڈیکل کرتے ہیں یہاں پہ. کوئی اکیڈمی والے میڈیکل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ انہیں پتہ ہے کہ یار میڈیکل انفٹ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا, فیس واپس کرنی پڑے گی. یہ تو کیوں میں تسلی کرتا ہوں, بچہ انفٹ میں نہیں رکھتا. یہ بچہ تو کیڈ کالج کے فٹ ہے ماشاء اللہ. آپ کا میڈیکل کیا تھا, ان بچوں کا ہوا میڈیکل یہاں کیا ہے کہ بچے کا میڈیکل کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے تاکہ آگے ایشو نہ ہو. آپ لوگوں کا نہیں ضروری ہے, ان بچوں کا ضروری ہے جو بچے پی ایم اے میں جاتے ہیں. یس سر. تو میڈیکل پہلے دیکھیں یار, میڈیکل ایشو تو نہیں ہے. میرے سے مت پوچھا کرو, یہ بچے مجھے تنگ بڑا کرتے ہیں, میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا, میسیجز آ جاتے ہیں. میں بھی انسان ہوں, اتنے میسیج کے جواب میں ہی دیتا رہوں گا تو آپ سلیکٹ سینٹر والے پہ جا کے, شوق ہے نا, سلیکٹ سینٹر پہ جا کے پتہ کیا کریں. میرے پہ اتنا ٹائم کیا کہ ہر بچوں کو جواب دیتا رہوں. میڈیکل میں سر سے لے کے پاؤں تک بیماری کوئی نہیں ہونی, سمپل از دیٹ. آپ کا پورا جسم فٹ ہونا چاہیے. کوئی ایشو ہے تو بتاؤ یہ ایشو ہے, پھر اسے علاج کرائیں. وہ بھی آپ کا میڈیکل فٹنس ایک کیٹیگری میں ہو. پھر آپ کا اسٹیمنا ہونا چاہیے پڑھنے کا. کس چیز کا؟ اسٹڈی کا. ڈیلی میں 3 بکس پڑھتا ہوں, ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. اسٹیمنا بنایا ہو نا. ادھر تو چلو ٹھیک ہے, ادھر ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہوتا, لیکن عام میری روٹین یہ تھی 3 کتابیں میں پڑھتا تھا, 3 بکس پڑھتا تھا, اس طرح کی کتابیں جتنے سائز کی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار, کتنے گھنٹے, 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پڑھ کے میں اپنے نوٹس بناتا ہوں. میں ابھی جو آپ لوگوں نے نوٹس میرے اٹھا دیتے ہیں انیشل ٹیسٹ کے, پی ایم اے کے, کیڈ کالج کے, ایسے تو نہیں بنا لیں گے ادھر ادھر. میں تحقیق کرنے والا بندہ ہوں, سرچ کر دوں گا, غلط نہ ہو جائے کہیں. ابھی آپ کو میں نے میتھس کا کام دیا کہ نہیں؟ کتنی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا ہے. ٹینشن ہے نا کہ ایک چیز غلط نہ چلی جائے. میں پروف ریڈنگ کروں, پھر دوسرا بچہ کرے, تیسرا کرے, 7 لوگوں سے, پھر مارکیٹ میں چیز جائے تو A1 ہونی چاہیے. چاہے وہ MD کیڈ کے نوٹس ہوں, نمس کے نوٹس ہوں, چیز ایک نمبر ہو. الحمدللہ بچے نوٹس پڑھ کے پاس ہو جاتے ہیں. پھر اگر اسٹیمنا ہونا چاہیے بولنے کا. کس کو ہونا چاہیے؟ ابھی یہاں برگیڈ صاحب ایک آتے ہیں, کتنے گھنٹے بولے ہیں نان اسٹاپ؟ 3 گھنٹے تقریباً. 3 سے نہیں 3 گھنٹے, 3 تو نہیں 6 گھنٹے بولتے رہے. وہ 6 گھنٹے وہاں کھڑے ہو کے بولتے رہے. ابھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں پوچھتا ہوں سر کیوں نہیں آئے. اور سر نے CSS کر کے سیکٹری لگ گئے, آرمی بریگیڈیئر تھے. 6 گھنٹے یہاں وہ ماشاءاللہ نان اسٹاپ بولتے رہتے ہیں. کتنا نالج تھا کہ نہیں سر کو. CSS کرنا آسان ہے کیا؟ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. یہ آرمی بریگیڈیئر بننا آسان ہے. انہوں سر نے جو 3 گولڈ میڈل بھی لیے ہوئی ہیں. فلکیات کی بات کی تو فلکیات پہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے ان بچوں کا بھی آنے والا تھوڑا ان کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ کم ہوا زیادہ ہوئے, کم ہوئے زیادہ ہوئے. مراد آپ ہوئے ڈاؤن ہوئے ہیں, کیونکہ سر سے میں بھی سیکھتا ہوں. احمد بھائی کتنا بولتے ہیں, اسلام کے لیکچر دیا کیسے روکنا پڑتا ہے, بس کریں یار بس کرو. کیوں میں ایسے لوگ لاتا ہوں اکیڈمی میں, اتنے بڑے بڑے اسکالر اس چھوٹے سے سسٹم میں, تاکہ آپ لوگ سنو گے نا کہ بندہ بولتا ہے, ہمیں بھی بولنا آ جائے. میں بھی تو بولتا ہوں نا یار الحمدللہ. وہی تو وہ بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ اسٹیمنا بھی چاہیے آرمی میں چاہیے. ڈسکشن نہیں کرو, گوگو بنو گے نا وہاں آگے, اس پہ گوگو بن کے بیٹھو گے تو آپ کو سلیکٹ کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں سلیکٹ کرے گا. بتاؤں سلیکشن اسی ہوگی جو بچہ بولنے والے ہیں. کویشچن کرنے والا بچہ پسند کرتے ہیں, وہ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں, کریٹو کو پسند کرتے ہیں. ہر بندہ پسند کرتا ہے سر, آرمی والے پسند نہیں کرتے, ہر ایک بندہ پسند کرتے ہیں. اگر نہ لکھنا آتا ہے, نہ بولنا آتا ہے, نہ انگریزی آتی ہے, گگو کے گگو ٹائپ ہو. کیڈ کالے میں جا کے آئے, کیڈ کالے میں ٹھیک ہے وہی پنجابی وت 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 کرتے چلے گئے, انگریزی نہیں سیکھے تو کون لے گا یار, مجھے بتائیں کوئی لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. بچے جیسے تھے, فوجی کہتے ہیں جیسے تھے, جیسے تھے ویسے ہی. تو اس لیے بچے اپنا تھوڑا سا جذبہ پیدا کریں, جتنے بچے سننے والے ہیں. لائبریریوں میں کارڈ بنوائیں, پڑھیں, نوٹس اپنے بھی بناؤ,
शौक और ज़ौक़ पैदा करें. अभी टीचर इंग्लिश का कितना मसला एक्टिव है, शौक है ना उसका, हमारे पास इंग्लिश स्पोकन सिखाने वाला. आपकी उम्र की इतना बड़ा तो नहीं है, BS कर रहे हैं. उसको मैंने क्यों रख लिया, एक लेक्चर मैंने सिलेक्ट कर लिया है. उसकी रीज़न ये है कि बच्चा एक्टिव है, शौक है उसके अंदर. क्या है? शौक और जज्बा. ठीक है, उसकी इंग्लिश ऐसे भी है, लेकिन उसको शौक तो है ना पढ़ाने का, उसको मैंने रख लिया. इसके अंदर जज्बा नज़र आ रहा है, पढ़ाने का स्टाइल भी उसका बहुत अच्छा है. और बच्चा तरक्की कर जाएगा, और बच्चा CSS करके निकल जाएगा आगे, बंदे का पता चल जाता है. तो बच्चा नाकाम नहीं होगा, किसी न किसी कमीशन में वो क्वालिफाई करेगा और निकल जाएगा, बच्चे का पता चल जाता है. इस तरह मेमोरी की एक होता है, इस तरह मेमोरी पावर. अभी 10 टेस्ट याद किए पीछे भूल जाओ तो मेमोरी लॉस प्रॉब्लम. मेमोरी क्यों कमज़ोर होती है? आजकल के बच्चों की मेमोरी क्यों कम है? कौन बताएगा इधर छोटों में क्यों आजकल मेमोरी कमज़ोर है, याददाश्त क्यों कमज़ोर है? मोबाइल यूज़ करते मोबाइल में क्या चीज़ ऐसी होती है कि मेमोरी लॉस? रील्स. और रील्स से जो आप ऐसे रील्स करते हैं ना, आगे रील्स करते हैं, यस सर. ठीक है, आप डेली 10,000 15 रील्स देखते हैं जो, या टिकटॉक पे जो देखते हैं ऐसे एक, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आजकल? मेमोरी लॉस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. डिप्रेशन भी हो रहा है. कभी क्या आ रही है कोई चीज़, कभी क्या आ रही है, और मेन प्रॉब्लम ये है, मेमोरी लॉस हो जाती है. नमाज पढ़ी होंगी आपने, फिर पूछ तो कितनी रकत पड़ी है, ये चीज़ होती है. अब इस उम्र में कौन सी टेंशन है? मेरी उम्र में हो तो समझ आती है ना कि टेंशन होगी. आपकी उम्र में कौन सी? आजकल के बच्चे जो स्मोकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टेंशन की वजह नशे की तरफ जा रहे हैं. फिर वो हर चीज़ का लिंक दूसरे के साथ है. परेशान होगा वो, ज़ाहिर है कि उसने वो रिलीज़ करना है अपने केमिकल, और फिर सिगरेट पीते हैं. और तबाह उसने अपनी ज़ात को खुद कर लिया. मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं जो ने लिया. तो तबाही का बायस हम खुद बन रहे हैं अपनी ज़ात. एक बच्चा नाकाम है, बंदा नाकाम है, बिजनेस ठप है, कोई भी इशू है, तबाही की बर्बादी वो खुद कर रहे हैं. रीज़न उसकी वजह ये है. तो क्या प्रोग्राम है बच्चे आप लोगों के? ऐसे नोट्स को कितनी जल्दी से आप कितना याद करोगे, और फिजिकल क्या करोगे? क्या आपका सोचा क्या है कि फर्स्ट गो में सिलेक्शन है या एक एक्सपीरियंस करोगे? क्या आपकी प्लानिंग क्या की हुई है आपने? सर हमारी प्लानिंग ये है कि अभी जो ये कोर्स आ रहा है 155, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे बेस्ट के इसमें हमारी सिलेक्शन हो जाए. इसके लिए हम नोट्स भी तैयार करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल हो गए, GK हो गया, करेंसीज हो गई, कैपिटल हो गई, इन सब को हमने रिसर्च करनी है. उसके बाद रही बात फ़िज़िकल की, तो फ़िज़िकल के लिए हम सुबह रोज़ जो है वो एक्सरसाइज के लिए जाएंगे. अब क्योंकि वो आशोब चशम जिसकी वजह से हम अभी ख़त्म हो गया. मैं यस सर, तो मैं खुद आप लोगों के साथ जाऊँगा. यस सर, इंशाल्लाह वापस हम ज्वाइन करेंगे वो. हाँ, कुछ दिन अभी छुट्टी करेंगे हम, 2-4 दिन, 15 दिन गुजरे, 15 दिन बाद छुट्टी देता हूँ बच्चों को. यस सर. आपका क्या प्रोग्राम है बेटा? असनैन काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है आपने. जी ये सर मैं इसी तरह मैं चाहूँगा कि वर्बल नॉन वर्बल्स हो गए, उसके बाद हम जो दूसरे MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, उनकी एक बार क्लियर करके अगेन रिवीजन करेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करेंगे. आप कैसे पढ़ते हो? घर से आप आ रहे हैं, क्या आपने रूटीन क्या बनाई अपनी, कैसी रूटीन है? सर मैं यहाँ से जाते साथ ही कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद रात के वक्त तकरीबन इशा की नमाज के बाद उस जो हमने यहाँ पर पढ़ा होता है उसको मैं रिवीजन करता हूँ, और जो इंग्लिश स्पोकन की क्लास होती है उसको रिवाइज करते हैं, जो होमवर्क होता है वो करते हैं, और नेक्स्ट डे का जो काम होता है वो मैं याद करता हूँ. उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल. एक बच्चा तैयारी कर रहा है ऐसे, और ये आपके भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहा? सादैन ये सब ये सोया रहता है, ये इकट्ठे पढ़ते हो? कितना एज में फ़र्क है दोनों का? 7 महीने का है? 1 ईयर का. ठीक है. आप बेटे आदिल, ये बहुत पुराने स्टूडेंट, 9th क्लास का मेरे स्टूडेंट, इसकी दाढ़ी कुछ भी नहीं थी. यस सर. सर जी. कहते हैं जो सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि जो आपने नोट्स बनाए ये कवर करने हैं, ये कवर करने के बाद डिटेल में जाना है नोट्स की, और इसके बाद इधर आ जाएंगे हम प्रोजेक्टर पे. प्रोजेक्टर के बाद हम उधर आ जाएंगे, वो जो नोट्स है ना वो याद करें. उसके बाद हमने जाना है वो करना है, उधर चले जाना है सदर की तरफ. ये अपने हमारा कुछ राज न्याज की बातें हैं, इनसे तैयारी सही ताकि हमारा बच्चा नाकाम ना हो. आपके बच्चे क्या है? अहमद कुछ सीखा है? अब 2 महीने हो चुके हैं, 3रा महीना बल्कि. क्या सीखे आपने यहाँ पे? पढ़ना सीखा है, और बोलना, स्पीकिंग करना.
स्पीकिंग लैंग्वेज कैसे करें? ये छोटा भाई आपके साथ है, दोनों भाई ना, तो ये पढ़ता है साथ, स्टडी करता है, कौन बेहतर है आप दोनों में से? छोटा बेहतर है। हम्म? छोटा ये क्यों बेहतर है छोटा? बच्चे सच बोला, देखो क्यों बेहतर है बच्चे? सर ये थोड़ा बहुत नहीं पढ़ता, मैंने थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। देखो नालायक और काबिल कोई भी नहीं होता। यस सर, आप पढ़ोगे तो काबिल हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नालायक हो जाओगे। यस सर, ये बात याद रखिएगा। हाली जो था ज़हीन नहीं था, हाली जो था ज़हीन, कुछ लोग तो जीनियस होते हैं अल्लाह की तरफ से। यस एक चीज़ याद करें, याद हो जाती है, देखते हैं याद हो जाती है, चीज़ रास्ता भूलते नहीं हैं। वो ज़हीन लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कोई उनसे ज़्यादा होते हैं फ़तीन कहते हैं, ज़हीन से ऊपर क्या होता है फ़तीन, जिसे एक्वमैन कहते हैं इंग्लिश में। कोई होते हैं ज़ानत कम होती है, जिसे बुरे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं करना चाहते यहाँ पे, अल्लाह की तरफ से ना। तो अगर ज़ानत कम है हाली की तरह, तो हाली ने मेहनत की है। फिर हाली ने नाम अपना ज़ानत की वजह से नहीं पैदा किया, हाली ने क्या किया? मेहनत। इकबाल ज़हीन था, इकबाल क्या थे? और साथ मेहनती भी थे। एक बंदा मेहनती भी हो, और क्या समझते हैं इकबाल ने जो शेर लिखे एक ही दफ़ा लिख लिए थे? नो सर, एक एक शेर की करेक्शन में 30-30 दफ़ा करेक्ट किए। अल्लामा इकबाल ने अपना एक एक शेर की इस्लाह करने में 30-30 दफ़ा उसको ठीक किए। यानी मेहनत भी उनकी, ज़ानत भी थी और मेहनत भी थी। आपके बच्चे अब्दुल राफ़े क्या इरादे हैं, याद कर रहे हो कि नहीं? यहाँ से जाते हो घर तो क्या करते हो? यहाँ से जाता हूँ, नोट्स याद करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के सोना नहीं है ना बच्चे, यही तो मसला है। आप सो जाते हो, फिर सोएंगे फिर क्या, प्रोटीन क्या आपकी मुझे पता है। यहाँ से कितने बजे जाते हो? अगर 8 बजे जाते हो यहाँ से, ये सब कितने बजे सोते हो? तकरीबन 10-11 बजे तक सो। तो 10-11 तक क्या करते रहते हो 3 घंटे में? सर नोट्स याद करता हूँ या फिर कोई खाना शाना खाता हूँ नमाज में। जी आप क्या करते हैं? मैं जाता हूँ, पहले लंच हो जाता हूँ, मैं इस पे खाना शाना खा के फिर जाता हूँ नीचे, 2 मिनट रेस्ट करके फिर सर पढ़ता हूँ। पढ़ता है बच्चा आपके रूम में ना, मेहनत कर रहे क्यों? आप देखें थोड़ी सी तो मेहनत करेगा ना, मिलिट्री का जल में सिलेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ इधर बच्चों, इन बच्चों में भी हो जाना इंशाल्लाह। आप बुलंदरी की मेहनत करो, अच्छा मेहनत करोगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। मेहनत कोई नहीं करेगा, ये नहीं कि सरमरान यहाँ से चुफ मारेगा तो हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने कई वीडियो में ये बात की हुई है। जो बच्चे यहाँ आते हैं, हम इधर डंडा भी पड़ा हुआ है, मारता नहीं हूँ बच्चों को, ठीक है, डराने के लिए ये भी रखा हुआ है। हाँ कभी कभी इनको लग भी जाती है, यस सर। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे ना हो और काम ना करो तो लगनी, फिर ज़ाहिर है कि टीचर की मार जो है वो मार उस तरह की नहीं होती। तो ये नहीं कि हम बहुत इधर मार रहे हैं बच्चों को, प्यार में बस सख्ती कर रहे हैं। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नो सर। अभी लेक्चर के लिए तैयार हैं ब्रिगेड साहब के? ब्रिगेड साहब के लेक्चर के लिए मैं वीडियो भेजूंगा सर को, तैयार हो ऐसा यस सर, हैं? क्यों नो सर? उनको लेक्चर लंबा कर रहे। चलो सर को मैं कहूँ सर मुख्तसर लेक्चर दे देंगे, आप क्वेश्चन ना किया करो ना ज़्यादा। यस सर, क्वेश्चन का वो फर्कियात में पहुँच जाएंगे। फिर सर का तो नॉलेज है, वो तो शौक है, ज़ौक़ भी है पढ़ाने का। लास्ट में दुरूद ही पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन बच्चों ने मंगवाने हैं नोट्स रब्ता करें 0335, बताओ आगे नंबर ज़बानी याद होना चाहिए मेरा, 0335 9691 613। इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, क्योंकि कॉल यहाँ से नंबर 0335 9691 613। कल मैं नंबर आप सुनूंगा, पूछूंगा, ठीक है। दूसरा नंबर 0323 वाला है 916196, उस पर रब्ता ना किया करें, 961। उस पर ना ही करें रब्ता, इसी यू फ़ोन के नंबर पर रब्ता किया करें, क्योंकि वो मोबाइल साइड पर पड़ा होता है मेरा, ज़्यादा मैं यू फ़ोन का नंबर ही इस्तेमाल कर। लेकिन नंबर को पहले जो बच्चे भी रब्ता करते हैं, चाहे कैडेट कॉलेज के नोट चाहिए या ISB के चाहिए या नेशनल के ASF के जो भी चाहिए, पहले आपने क्या करना है, नंबर को सेव करके व्हाट्सएप करना है, कि उनकी पॉलिसी है व्हाट्सएप वालों की, अगर नंबर सेव नहीं करेंगे नंबर बैन कर देते हैं। 2-4 मैसेज जाएंगे, नंबर कितने दफ़ा बैन हुआ आपके हैं? यस सर। दोनों तरफ नंबर सेव कराए। मैं नंबर पर सेव इसीलिए कराता हूँ ताकि उनका नंबर मेरे पास सेव हो। नाम इसलिए पूछता हूँ, बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग है, नंबर सेव करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नाम पूछने की। और अगले बंदे का नाम मेरे मोबाइल में तो महीने में 25,000 नंबर सेव हो जाते हैं, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ नंबरों को। मैंने क्या रखा है नंबर बच्चों के। उसके बाद ये बच्चों को इसलिए नंबर सेव करता हूँ कि नंबर सेव उनका नंबर बैन ना हो।
जस्ट रीज़न ये होती है। बाद में जब चैट हो या पीछे मेरा नंबर डिलीट कर, कोई इशू नहीं है। ग्रुप में शामिल लाजमी हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कास्ट है। डेली हमारे लेक्चर सुबह 10 बजे और एक रात को 10 बजे हम अपलोड करते हैं, कभी सर इमरान चैनल पर और कभी सक्सेसफुल लाइफ पे।